مسئلہ نہیں، مل کر یک زبان ہو کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرمائے ہیں، ذہنوں میں مجلس اعلیٰ کا ماحول پیدا کریں، پھر بھی اسی طرح مل کے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ ایسی ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائق کے صلوات ہیں۔ تھوڑا یہ مجلس کا ماحول بنا لیں، آپ لوگ یہاں پہ آگے آ جائیں، آپ یہاں پہ کوئی آئیے، تھوڑا آگے آ جائیں بھائی، کیا بات ہے۔ جی بسم اللہ۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں، پوری طاقت سے یک زبان ہو کر اتنی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادت احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ عربی مکی المدنی الہاشمی القرشی الممتعی الابتہی التہامی، بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ذالک خیر واحسن تاویلا۔ درود بھیجیے گا آل بیت رسول۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 10 جون سنہ 2012 عیسوی کو یہ سالانہ مجلس اعلیٰ قبلہ مراتب شاہ جی کے زیر انتظام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ آج کی اس مجلس اعلیٰ میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ مہربان صاحب، مسلسل 1400 سال ہو گئے ہمیں یہ ذکر اعلیٰ مناتے ہوئے، 14 صدیوں سے لے کر آج تک میری قوم کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک کسی کے ماتھے پہ تھکن کی شکن نہیں آئی، کیونکہ میری قوم کا ماتمی ازادار نوجوان جانتا ہے کہ تھکتا وہ ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ اسے ہوتی ہے
جس پہ بڑھاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ ذکر بوڑھوں کا نہیں حیاتی ہوئی جوانوں کے سردار کا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ بہت جی ہیں، میرے سے پہلے قبلہ حیدری سے مفصل انداز میں خطاب فرما کے جا چکے ہیں، بعد میں قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ذہنوں کے پاس آنے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، تھکتا وہ ہے جس پہ بڑھاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ جتنے ہیں پنڈال میں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یقیناً ہر بندہ میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ فکرے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ کون ہے جو گھر سے مجلس سننے کی نیت میں آیا ہے۔ تھکتا وہ ہے جس پہ بڑھاپا حاوی ہو جائے، اور بوڑھا کہتے ہی اسے ہیں، بوڑھا کہا ہی اسے جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہی وہ ہے جس کا بھی تعلق عمر سے نکلے۔ لفظ ہوتے ہیں مجلس سننے کے لیے جو آئے ہیں، مجلس سننے کے لیے آئے، سب بڑا لفظ نہیں میں کر سکتا۔ سارے اگلے پچھلے سارے بازو بلند کر کے حیدری۔ تھکتا ہمیشہ وہ ہے، غور نہیں ہے، حیاتی ہوئے مولا ماتمیوں کی زندگی دراز کرے۔ اب جی ممبر کا تقدس جانتا ہے، رعایتی ذاکری میں کرتا نہیں ہوں، نہ ہی میں گھر سے ہائیس بندوں کی بھر کے یہاں پہ لایا ہوں۔ لفظوں کے ذریعے عقیدے کا تاج محل بنا کے نظر کرنا ہے۔ تھکتا وہ ہے جس کا تعلق ادھر سے نکلے، جس کا تعلق جوانوں کے سردار سے ہوگا وہ تھکے گا نہیں، اس کے بدن میں جوانی آئے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے علی زندہ دلوں کا رہبر ہے۔ کیا دیکھیں تھوڑے چند بندے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوا، کنفیوژن کا۔ لیکن کسی پہ طنز کرنے کے لیے میں یہ فکرہ نہیں کہا، نہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے۔ ہم پاکستان میں رہنے والے 8 کروڑ شیعہ ماتمی عزادار اپنے مذہب کو طنز کے ذریعے آگے نہیں لے کے جانا چاہتے، نہ ہم کسی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا مطلب ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، دنیا نے ہمیں کافر کہا، حیاتی ہوئی ہم نے مان لیا، زمانے نے ہمیں مشرک کہا، ہم نے مان لیا، ہمیں ایک عدد بانس پہ کالا کپڑا چڑھا کے اس کی پوجا کرنے والے کہا، ہم نے تب بھی مان لیا، ہمیں جانوروں کی عزت کرنے والا کہا، ہم نے تب بھی مان لیا، زمانے نے ہمیں تعزیہ پوجنے والا کہا، ہم نے تب بھی مان لیا۔ 1400 سال سے لے کے آج تک، آج سے لے کے شب معاشر تک منتظر ملت جعفریہ پہ لگے کسی بھی ایک الزام کی تردید یا تائید کرنے کے لیے آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا، بلکہ دست بدستہ ممبر رسول سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھ مسلمان خدا کا خوف کر، جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، تو پھر تجھے مصیبت کیا پڑی ہے 2 ٹکے کے بازاروی مولوی کے کہنے پہ شیعہ کو کافر کہنے کی، ہمیں فتویٰ لگانے کی؟ بس ایک مرتبہ کچھ بھی نہیں کر، اپنی پوری خوبصورت زندگی میں صرف 5 لمحے نکال کے اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کے سفر کرتا کرتا حسین بادشاہ کی بچھی ہوئی اس صفِ عزا پہ آ کے علم عباس کے سائے میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کر کے سوچو تو صحیح کہ جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اس کے عین مطابق ابو سفیان کے بیٹوں کا کردار کیا تھا، عمران کے بیٹوں کا کردار کیا ہے؟ مولا اٹھنے والا ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ کر، جو زبان اس ذکر میں بولے اللہ کرے کسی کے آگے نہ چپ رہے۔ ہم لڑائی جھگڑا تھوڑی چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹے گا، اللہ جانے فکرے کا قدر کون کرے گا؟ شرم نہیں آتی؟ مجلس میں آنے سے تیرا نکاح ٹوٹتا ہے، اتنا کچا نکاح پڑھا کس ملوانے نے ہے؟ سارے بولیں گے بھائی، سارے بولیں گے جسے زبان علی نے دی تو بات کرے۔ مہربانی حیاتی ہو سکتا، بسم اللہ۔ دیکھو تو صحیح کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کا کردار کیا ہے، اس کے بیٹوں کا کردار کیا تھا۔ نہیں میں نے لفظ سیالکوٹ میں سادہ والی میں کہا تھا، دکھ ہوا مجھے، میرے معزز سامعین، میرا پڑھا لکھا، میرا طیب طاہر مجمع،
فکرہ سننے سے پہلے نوکر کی اوقات تولتا رہا، فکرے کا قد کا اندازہ نہیں کیا۔ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، میدان میں رہ کر لڑنے والے کے سارے مرید ہیں۔ ایک مرتبہ عزت رسول کا واسطہ، جو بندہ وقت جیسی قیمتی چیز لے کے مجلس سننے کے لیے سر اٹھائیے نوکر، ایک مرتبہ آپ کی بے رخی بے توجہی کی وجہ سے فکرہ بدل رہا ہوں، دیکھ مسلمان 1400 سال بیت گئے، تو نے کافر کہا، ہم نے مان لیا، آج الیکٹرانک میڈیا ہے، راوی تمہارا، روایت تمہاری، کتابیں تمہاری، محقق تمہارے، مدرسے تمہارے، چھاپا خانے تمہارے، صحافی تمہارے پاس، ڈاکٹر، ریسرچر، حافظ قرآن سب تمہارے پاس ہیں۔ اللہ کی عزت کا واسطہ ایک مرتبہ 2 ٹکے کے مولوی کے کہنے پہ شیعہ کے لیے بک بک نہ کر، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر سر اٹھا کے سوچ تو صحیح کہ جگر چبانے والی کے بیٹوں کا کردار کیا تھا، کعبے میں در بنانے والی کے بیٹوں کا کردار کیا ہے۔ بسم اللہ، درود بھیجیے گا محمد والا مرتبہ۔ بسم اللہ، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اتنی حسین صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہیں۔ ایک مرتبہ غور تو کریے کہ اس کے بیٹوں کا کردار کیا تھا۔ تسلسل نہ ٹوٹے، نہیں میرے موجود سننے والوں کے ذہن دائیں بائیں ہوگا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کردار اس لیے کہہ رہا ہوں حیاتی ہوئی، کیوں؟ بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ عارف قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اگلے بندے بولیں گے تو پنڈال میں جنت کا ماحول ہے۔ اس کا کردار دیکھیے کہ ابو سفیان کے بیٹوں نے دین کو کیا دیا۔ عمران، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا۔ سارے بولیں گے بھئی جسے زبان علی نے دیا پڑھا لکھا مجمع سیالکوٹ ہے، کوئی دیہات میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ابو سفیان کے بیٹوں نے دین کو کیا چار چاند لگائے، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام کو کیا دیا۔ ارے آئے 10 جون 2012 عیسوی کی اس مجلس میں اس فکرے کا ثواب مبلغ اعظم کی روح کو پہنچے۔ مبلغ اعظم سے قبلہ اسماعیل صاحب سے سوال کیا تھا مولوی سعید فیصل آبادی نے، اس نے سوال کر کے پوچھا کہ اسماعیل بھائی، ہم نے سنا ہے اور اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں بولتا، ایک بندہ بھی نہ بولا تو بھی فکرے کا ثواب اسماعیل صاحب کو ضرور آل محمد دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مولانا صاحب دھیرے سے مسکرا کے کہنے لگے، ہاں سعید بھائی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، واقعی ابو طالب کے چچا حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ دراصل مسئلہ یہ بن گیا انہیں پوری زندگی پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، وہ دوسرے کافروں کو پڑھانے کے جسے زبان علیہ سارے بولیں گے، سارے بات کریں گے تو پتہ چلا گے۔ بسم اللہ، آپ پہنچ جائیں، آپ کے نالین کا صدقہ۔ اس کا کردار کیا تھا جس نے دین کو کچھ نہیں دیا؟ ابو طالب سیالکوٹ ہے، کوئی دیہات نہیں ہے، یہ فکرہ علماء کی نالا انصاف کر کے ملائے۔ اگر آپ کے عقیدے میں آئے لفظوں کے ذریعے، اللہ کرے میری پاک سیدہ اے ذکر کی وارث حبیبی، آپ میرا علم، میری حقیقت، میری طاقت سب بہتر جانتی، میں اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں، اپنی دکھا بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ آج کی اس مجلس میں تیرے بیٹے کے عزاداروں تک آپ کے خانوادے کی عزت کا صدائے خیر العمل بلند کرنا ہے، میری زبان اور لہجے میں وہ اثر دینا کہ فکرے پر ہر حلالی لبیک کہہ پائے۔ ابو طالب، ابو طالب، کافی سارے بندے سیالکوٹ میں یہ فکرہ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ ابو طالب، ابو لفظوں کی سانسیں دم توڑنے لگتی ہیں اس ٹاپک پہ پڑھا۔ ابو طالب، ابو طالب،
ابو طالب یعنی طلب کرنے والوں کا باپ. ہاتھ بند کر کے بیٹھے گا مجلس میں، ایسے مجلس سن رہا سارے علی سبحان علی نے دیا جاتے ہوئے. سری نہیں، میں اپنی اوقات سے بڑا فکرہ کہا تھا، مولا آپ کے اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے. قبلہ بڑا تفصیلی خطاب کر گئے. مجھے اس مختصر وقت میں حیاتی بابا جی 26-27 مضمون نہیں پڑھنے. 26-27 مضمونہ دے وچ بندہ خیبر بھی پڑھے، خندق بھی پڑھے نہ. مجھے آدھا گھنٹہ یہ کہنا ہے کہ مولا کرے پیر مراتب شادی مجلس قبول ہو جائے، توڑا ٹور آیا منظور ہو جائے. کیوں؟ اس لیے توجہ، قبولیت کی دعا اس لیے نہیں ماننی. کیوں؟ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے. حلالی بولو حیدری. مہربان صحیح، بسم اللہ، مہربان صحیح، مہربان. اگر بابا مراتب شاہ کی مجلس آل محمد کو قبول نہ ہوتی، یہ بپا نہ ہوتی، آپ کا آنا مخدومہ کونین کی دربار میں قبول نہ ہوتا تو آپ آتے ہی نہیں. جن کی مجلس قبول نہیں ہوتی حیاتیوں بھی، ان کی صف بچھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. اس صف کا بچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے. اب فکرہ سنیے. ابو طالب، مجھے نہیں معلوم میرے معزز سننے والے وجد اور ادراک کے کس منزل پہ جانا والے. ابو طالب ہمارے بھائی، مولا آپ کی زندگی دراز، ہماری زندگیاں، ہمارے جوانوں کی زندگیاں مولا قبلہ کھلوائے. گرینڈ پا آپ نے میرے بابا کے ساتھ قبلہ زرداری صاحب کے ساتھ پڑھا ہے. ابھی اعزاز ہے میرے لیے کہ میرے جو قبلہ دنیا میں موجود نہیں، قبلہ کا سایہ موجود ہے. یہ فکرہ آپ سینئر سے سینیورٹی ذاکرین کی میرے بعد ممبر پہ موجود ہے. اب سارے جتنے آزادار ہیں ان سے دعا کی خیرات لینے کے لیے پڑھنا. جو حیدر کرار کو مانتے ہیں، اس فکرے کا لنگر اور نیاز مجھے ابھی اور اسی وقت اسی میدان میں چاہیے. ابو طالب یعنی طلب کرنے والوں کا باپ. اب دنیا میں جو بندہ جہاں طلب کرے گا اسے ملے گا ابو طالب کے دروازے پہ آگے. شریف ہمیشہ اپنے باپ سے مانگتے ہیں، بیگانوں سے نہیں. جو جہاں طلب کرے گا اسے ملے گا ابو طالب کے در پہ آ کے. اگر رزق ملے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، اولاد ملے گی تو ابو طالب کے در پہ آ کے، بخت ملے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، سکون ملے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے. جس بندے کا اجازت دے وہ سر اٹھا کے سبحان اللہ ضرور بولے، چونکہ وہ ابو طالب ہے. تو اللہ کی اس پوری کائنات میں آدم اگر صفی اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، نوح نجی اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، موسیٰ کلیم اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، یونس مچھلی کے پیٹ سے زندہ لوٹے گا تو در ابو طالب کی وجہ سے اس یوسف کو حسن کی خیرات ملے گی تو ابو طالب کے در سے آ کے. موسیٰ جادوگروں کو للکارے گا تو ابو طالب کے در سے آ کے. اللہ جانے فکرے کا قدر کون کرے گا؟ اللہ کی اس پوری کائنات میں اگر حیدر کرار بھی ولی بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے، اور قیامت تک محمد رسول اللہ اگر باقی بچے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے. اور چونکہ وہ ابو طالب ہے، فکرے پہ بولو نہ بولو تمہاری مرضی ہے، سر اٹھاؤ نظر کرو. اللہ کی اس کائنات میں قیامت تک اگر لا الہ باقی بچے گا تو ابو طالب کے در پہ آ. ایک فکرہ اور نظر کرنا. تھینک یو بلا. ایک فکرہ اور نظر کرتا. دنیا کہتے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو بتا جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے دین کو کیا دیا. حیاتیوں بھی اسلام کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والوں کا کردار کیا تھا، اسلام کو زندہ باد کرنے والوں کا کردار کیا ہے. آئے یہ فکرہ تمام علماء سے آپ نے اس منبر سے سنا ہے، لیکن ہر بھکاری کے خیرات لینے کا طریقہ اپنا ہے. اس لیے فکرہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس پٹی جائے گی، کہیں گے چھوڑ بڑی مجلس پڑ گیا. نہیں چلا صحیح، یہ منبر رسول ہے. ہمارے مذاق وقتی کرنے کی جگہ نہیں.
اس منبر کی عزت کی قسم میں 100 مجلسے فیل پڑھ کے اتر جاؤں تب بھی میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہے، لنگر پہلے مل جاتا ہے۔ ابو طالب، کردار ابو طالب تمام دنیا نے لکھا، کلو مولود یولدو علی فطرت الاسلام، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ مولا اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ کر، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے پالنے والے کی مرضی ہے، اگر پالنے والا کافر ہوگا تو بچہ کافر بنے گا۔ مجلس آیاتی ہوئی یہاں نہیں بولے گا تو کہاں پہ بولے گا، جسے سمجھ آتی ہے اردو زبان میں ہر بچہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، اس کے پالنے والے کی مرضی ہے، فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ جا کر دیکھے گا، فکرہ غلط کہوں، جس بندے کا جی چاہے زبان کتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالا بنا دینا۔ فطرت اسلام میں 3 چیزیں شامل ہیں، کون سی؟ پہلی بات، بچہ جب بھی آتا ہے پیشانی کے بل زمیں پہ آتا ہے۔ مجلس میں ہوتے کھڑے ہو کے دا دیتا ہے، پیشانی کے بل کیوں؟ آتے ہی ماتھا زمین پہ رکھ کے گواہی دیتا ہے کہ جسے میں سجدہ کر رہا ہوں وہی تو میرا خالق ہے۔ اگلی بات، پیشانی کے بل آتا ہے۔ اگلی بات، بچہ جب دنیا میں آتا ہے آتے ہی روتا ہے، روتا۔ فکر ہے کہ پیر جی سادہ والی اللہ قدر نہیں کی تھی، روتا ہے۔ قبلہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے اگر خود نہ روئے تھوڑی دیر بعد ماں باپ کو رونا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آخری فکرہ کو روتا ہے۔ پتہ چلا رونا بدعت نہیں زندگی، حیاتیوں بھی زبان سے بات، رونا موت نہیں حیات، بدعت نہیں ثواب۔ 14ویں صدی میں بلاسٹنگ کے اس دور میں جو بندہ وقت جیسی قیمتی چیز لے کے ذکر حسین سننے کے لیے آیا ہے، نوکر آلہ نشر صوت کا سہارا لے کے برسر منبر رسول اسے دعوت فکر دے رہا ہے۔ فکر غلط کہوں، زبان گدی سے کھینچ دینا۔ بچہ جب بھی آتا ہے پیشانی کے بل آتا ہے، آتے ہی روتا ہے۔ تیسرے بندے پہ نمازی بندے نہ بولے مجھے گھر تک دکھ رہے گا، جب بھی آتا ہے دونوں ہاتھ کھول کے آتا ہے۔ ارے ہائے ہائے، سال کوٹ ہے، دیات نہیں ہے، فکرے پہ سبحان اللہ تو بولا جاتے ہو، سبحان اللہ تو بول میرے بھائی۔ ہاتھ کھول کے آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کے یہاں پہ 73 مذاہب ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں پہ باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں پہ باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں پہ باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں پہ باندھو۔ نہ ہمارا مقصد لڑائی کرنا ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا ہے، لیکن دعوت فکر دیتا ہوں مسلمان کے 73 مذاہب آج تک متفق نہیں ہوئے کہ کھلے ہاتھوں کا مطلب کیا ہے، بند ہاتھوں کا مطلب کیا ہے، کھلے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں، بند ہاتھوں والا کون ہے۔ لیکن آج 10 جون 2012 عیسوی کو اس منبر سے منتظر 1000 سلام پیش کرتا ہے انڈیا میں رہنے والی ہندو شاعرہ دیوی روپ کماری کو۔ مسلمان کو آج تک نہیں پتا چلا کہ کھلے ہاتھوں کا اور بند ہاتھوں کا مطلب کیا ہے۔ اس ہندو عقیدے کی عورت کو سلام ہے جس نے مولویوں کے منہ پہ تماچا لگایا۔ اس نے لکھا تھا انڈیا میں رہ کے یا سیاست میں ہاتھ باندھے ہیں یا عداوت میں ہاتھ باندھے ہیں، یا سیاست میں ہاتھ باندھے ہیں یا عداوت میں ہاتھ باندھے ہیں۔ دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں۔ کیا بات ہے، اچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھینک یو بھائی۔ ارے آئے کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ میں لکھ دفعہ کہا آتی ہوئی، یا سیاست میں ہاتھ باندھے ہیں یا عداوت میں ہاتھ باندھے ہیں،
دستے زینب جنہوں نے باندھے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سیالکوٹ, وہاں سیالکوٹ تے آزادار, کیا بات ہے توڑے عشق اور حقیقت ہے. کیا نہ بندھتے علی کی بیٹیوں کے ہاتھ, نہ روتی ہماری مائیں بہنیں. کیا بات, کیا بات, واہ واہ, اجرکم اللہ, اجرکم. اے میں نہیں روتے قبلہ, ہم مسلمان جانتا ہی نہیں کہ علی کی خاندان کا نقصان کیا ہوا ہے. نہ رلتی ابو طالب کی اولاد جنگلوں میں, نہ ہم کرتے ماتم. بے غیرت بندے کو کیا پتا کہ ماتم کا مطلب کیا ہے, اس رونے کا مطلب کیا ہے. اچھا طبیعت بن گئی ہے آپ کی. بابا مراتب شاہ جی, میں نے مصائب کا ایک جملہ کہنا ہے. جی مانا, یا سیاست میں ہاتھ باندھے ہیں, یا عداوت میں ہاتھ باندھے ہیں, دستے زینب جنہوں نے باندھے تھے. کیا بات ہے, توڑے پہنچن تو صدقے مولا سکھ بھی کھائے, آباد و شاد رہے ہیں, کسی دکھ میں نہ روئے آنکھ وہ جو حسین کے غم میں رو. دستے زینب جنہوں نے باندھے تھے. بے غیرت بندہ کیا جانے کہ کجا علی کی بیٹی, کجا شرابی بازار. اللہ مان, اللہ مان. فضائل میں نے کہہ دیا. بابا جی آخری فکرہ پردے دار ماؤں بہنوں کے لیے. سنی و شیعہ ہو, جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے, دل میں اگر غیرت ہے, بیٹی سے پوچھ لینا حسین و زینب کی داستان, سر ڈھانپ کے کہے گی یہ چادر اسی کی ہے. بابا سی مولا بچڑیاں نال آباد رکھے صحیح, مولا پتران دے سکھ بھی کھائی. کیا بات ہے تھوڑے. اچھا بابا جی, اب کی بار یہ جو عشرہ محرم الحرام گزرائے, یہ میں نے راول پنڈی کی جو سنٹرل جیل ہے اڈیالہ, وہاں پہ 800 شیعہ آزادار قیدی تھے, وہاں پہ پڑھائے. وہاں پہ میں نے پردے کے لیے ایک فکرہ کہا ہے, وہی فکرہ یہاں پہ آپ کی مجلس میں کہنا چاہتا ہوں. 800 میں کم از کم 100 قیدیوں کو میں نے دیواروں سے, سلاخوں سے ٹکرے مار کے روتے دیکھا اس فکرے پہ. وہی فکرہ کہنا ہے آج کی مجلس میں. کربلا میں اتر گیا کربلا کا محمد. ہے کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی. جوان ہو اور علی اکبر کے نام پہ آنسو نہ ہے. کیا بات ہے, جسے ہاتھ پیارا نہ کر, ہاتھ پیارا نہ کر حیاتی ہوئی, جس کے ہاتھ پہ حسین ابن علی کی مہر ہے, جس کے ہاتھ کو محمد کی بیٹی دعا کرنے کے لیے آئی ہے. کربلا میں ایک مرتبہ اتر بیٹھا کربلا کا محمد, کربلا کا ابو طالب اکبر کی خوشبو پہ چلا. قبلہ سے یہ وہ فکرہ ہے جس فکرے پہ عیسیٰ شیعہ ہوئے تھے. ایک مرتبہ بیٹے کی خوشبو پہ چلا کربلا کا ابو طالب. جڑے بندے قبر چی شبیر دا ماتم کرنا ہے, فکرے پہ بے توجگی نہ کرنا. ابھی چل رہا تھا, کبھی نانے محمد کی دستار گرتی تھی, سید زادہ اٹھاتا دستار, اٹھ کی آنکھوں سے لگاتا. کبھی بابے کا کمر بند اٹھاتا, اٹھا کے لگاتا. کبھی بابے ذوالفقار کی تلوار کانپتی, شبیر کانپتے ہوئے تلوار پہ ہاتھ رکھتا. کربلا کے بند میں 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے اکبر کا بابا ایک بین کہتا ہے, بین وہ ہے جو مسلح پہ آتا ہے. کربلا کا غیرت مند کہتا ہے, او شامیوں میں کربلا کا قرآن ہوں, مجھ سے میری یاسین گم ہو گئی ہے. ہائے 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 ہائے. ضروری نہیں ہے یاتی ابھی چھری چاقو والا مسائب پڑھا جائے, اور اس سے بہتر فکرہ میں ادب کا نہیں پڑھ سکتا. کربلا کا غریب کہتا ہے میں کربلا کا قرآن ہوں, مجھ سے میری یاسین چھن گئی ہے کوئی جو مجھ سے میری یاسین ملا دے. اگلا بین شبیر کر کے کہتا ہے میں کربلا میں آزان ہوں, مجھ سے اللہ اکبر کی تکبیر گم ہو گئی. اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے توڑے عشق دی, کیا بات ہے سیالکوٹ والے توڑے سنت دے. مجھ سے اکبر کی تکبیر چھن گئی ہے. کربلا کا غریب بین بھی کر رہا ہے. بابا جی فکرہ میں نے ایک پہنا ہے اپنی ماں بہنوں کے لیے. جو بندہ پنڈال میں علی کی بیٹی کو پرسہ نہ دے سکے, کوئی دکھ نہیں, آپ کا آنا قبول بھی ہے, منظور بھی ہے. بس ایک مرتبہ بستر پر جب فکرہ یاد آئے تب بھی علی اکبر کا پرسہ دینا. ایک مرتبہ چل رہا تھا شبیر اپنے بیٹے کی خوشبو پہ, سامنے 9 لاکھ ہزیان کا مجمع, 9 لاکھ سقیفی بے غیرت ہس ہس کے شبیر کو تانے دے رہے تھے. اکبر کا جملہ ہے آیاتی
پورا مسائل میں نے نہیں پڑھنا، صرف ایک فکرہ کہنا ہے۔ شجی ایک مرتبہ آیا اکبر کے پاس، 18 سال کا محمد، سینے سے سرخ رنگ کا پسینہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ اٹھایا، شبیر نے سینے سے لگایا، لگا کے رو کے کہتا ہے او میرا کربلا کا محمد، تو بتا تو صحیح تو منزل معراج پہ گیا کیسے؟ ہے کر دے، ایسے فکرے پہ رونا نہیں آتا۔ سیالکوٹ والے عادت ڈالو، ادب والی ہائے کر دے، جوانی نصیب ہو بھی ہائے کر دے۔ اما اکبر کی دعا کرے گی تیرے حق میں، رو کے کہتا ہے بتا تو صحیح تو منزل معراج پہ گیا کیسے؟ بتا تو صحیح تجھے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کیسے ملا؟ بتا تو صحیح دادا ابراہیم نے تیرا استقبال کیسے کیا؟ بتا تو صحیح دادا ابراہیم تجھے ملنے کے لیے کیسے آیا؟ کربلا کا غریب اکبر سے باتیں کر رہا تھا یا آہستہ آہستہ اکبر کے گرد اپنے بازوؤں کا حالہ سخت کر رہا تھا؟ شبیر رو کے کہتا ہے او میرا 18 سال کا محمد، ابھی جلدی نہیں کرنی، تو آیا ہے معراج کے سفر سے ابھی واقف، ابھی مجھے بابے کو بتا تو صحیح تیری امت نے تجھے برچھی کے سہارے زمین پہ کیسے؟ ہے کر دے بابا جی دعا کریے، اللہ کرے میں فکرہ پڑھ لوں آپ کے لوگ سن لیں، اللہ کرے مجھے نہیں معلوم یہ فکرہ میں پڑھوں گا کیسے، سیالکوٹ والے سن کیسے سکیں گے؟ کربلا کا غریب کہتا ہے بتا تو صحیح تو برچھی کے سہارے زمین پہ کیسے آیا؟ یا اچانک حسین رو کے کہتا ہے اکبر او میرا کربلا کا محمد، جلدی نہیں کرنے، خیمے میں تیری 2 مائیں انتظار کر رہی ہیں، ایک جس کی جھولی میں تو محمد بن کے نازل ہوا تھا، ایک جو 18 سال تجھے تطہیر کے برکے میں پالتی رہی ہے، ڈھا نکل گئی کربلا کے اکبر کی، رو کے کہتا ہے بابا 2 کا خیال ہے، جو ایک مدینے میں تڑپ رہی ہے، میرے باغ پیروں پہ قدم رکھ کے رو کے کہتی ہے اکبر تیرا شادی کا وعدہ، کوشش کرو حسین کے غم میں رونے کی۔ اچھا کربلا کا غریب کہتا ہے جلدی نہیں کرنے، جی بابا وہ سامنے خمس لوٹنے والوں کا مجمع ہے، عزیان کا مجمع ہے، میں کربلا کا ابو طالب ہوں، مجھے نان محمد کی شریعت بچانی ہے، بابا جوان حاضر ہے، شجی غلط پڑھوں میری سیدہ شفاعت نہ کرے، سامنے 9 لاکھ بے غیرت کا مجمع، 3 دن کا پیاسا شبیر، صبح سے لے کے لاشیں اٹھا کے تھکاوا، حق بنتا تھا اکبر کو اٹھا کے خیمے کی طرف لے جاتا، بابا جی غلط پڑھو سیدہ شفاعت نہ کرے، خیمے نہیں لے گیا، ایک مرتبہ اکبر کو اٹھا کے شبیر چلتا سیدھا لایا عمر سعد کے خیمے کے آگے، لا کے کربلا کی گرم زمین پہ اکبر کو رکھا، آواز دے کے شبیر کہتا ہے او کمینہ، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آ، عمر سعد خیمے سے باہر آیا، اس نے دیکھا سامنے جوان کا لاش تھا، سینے سے سرخ رنگ کا پسینہ جاری تھا، جتنا بڑا ظالم تھا اس کے بدن پہ لرزہ آیا، تڑپ کے کہتا ہے شبیر او شبیر تیرا اکبر سے زیادہ پیارا تو جوان کوئی نہیں تھا، تیرا یہ خوبصورت بیٹا بھی مارا گیا، او شبیر اب بھی وقت ہے کربلا کے میدان میں، جب تیرا اکبر نہیں رہ گیا تو اب بھی وقت ہے، میں تجھے موقع دیتا ہوں تو یزید کی بیعت کر لے۔ بابا جی پتہ نہیں میں فکرہ پڑھوں گا کیسے، سیالکوٹ والے غیرت مند سنیں گے کیسے، یہ کتے کا بچہ شبیر کی طرف دے کے کہتا ہے اب بھی وقت ہے، نہ تیرے مہمان بچے، نہ تیرے جوان بچے، نہ تیرے صغیر بچے، اب بھی وقت ہے، اکبر تیرا چلا گیا، تو یزید کی بیعت کر لے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری جان کی امان دوں گا۔ کربلا کا غیرت مند شریف جتنا تھکاوا تھا، اکبر کی لاش کو ایک مرتبہ بھول گیا، قاسم کے شہر شبیر کو یاد نہیں رہے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا شبیر کو بھول گیا، 12 میل دور اون محمد پڑے تھے، ان کی لاش کو کمر کی، کربلا کے غیرت مند نے عمر سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا شبیر میری طرف دیکھ، میں حجت خدا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، تو نے جو کہا نا یزید کی بیعت کر لے۔ او عمر سعد جا ایک مرتبہ خیمے کے اندر جا، کاغذ قلم دوات لے آ، آج اس کربلا کے میدان میں میں حسین تجھے اس اکبر کا قتل لکھ کے دیتا ہوں، میں تجھے قاسم کے سہرے لکھ کے دیتا ہوں، میں تجھے عباس کے بازو لکھ کے دیتا ہوں، اب بھی تو نہیں مانے تو کربلا کے میدان میں میں شبیر تجھے اپنا قتل بھی لکھ کے دیتا ہوں، تو مجھے صرف اتنا لکھ کے دے، جب مجھے قتل کر لے گا تو شام غریبہ کو نیزہ لے کے
زینب کی چادر اتار دینا آنا، وہ محمد کی بیٹی ہے، وہ باپ کے سامنے چلنا نہیں جانتی، وہ